الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ دونوں ایک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ بالکل اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم بیان کر رہے تھے رات کو سونے کے آداب اور دعائیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا، اور یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ رمضان کے بعد صدقہ فطر، جیسے کوئی سرسایہ کہتے ہیں، کوئی کچھ اس کو اکٹھا کرتے تھے اور پھر غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا صدقہ فطر اکٹھا کیا اور ایک جگہ پہ رکھ دیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات کو آپ نے اس کی چوکیداری اور ڈیوٹی کرنی ہے تاکہ کوئی اس سے چوری وغیرہ نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بالکل بات مان لی اور رات کو چلا گیا اپنی ڈیوٹی پہ، جہاں صدقہ فطر کا سارا سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب چوکیداری کرتے تھے تو بہت دیر بعد دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ چوری کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کر اس کو پکڑ لیا کہ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کا مال ہے۔ تو اس نے اس کو بہت منتیں کی کہ میں غریب ہوں، میں عیالدار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے میں یہ چوری کر رہا ہوں۔ تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت منت کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، اس پر رحم آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پورا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آج پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اور چوکیداری شروع کی۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی آدمی آیا ہے اور چوری کر رہا ہے اس صدقہ فطر کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم کل بھی آئے تھے اور آج بھی آئے ہو، چوری کیوں کرتے ہو؟ اس نے بہت پھر بھی محنت ترلی شروع کی کہ میرے بچے ہیں اور میں خود بھی میرا کام کاج نہیں ہے، اور میرے بچے ہیں، اور میں غریب ہوں، اور میں مسکین ہوں، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کو پورا واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آئے گا، 2 دفعہ، تیسری دفعہ بھی آئے گا۔ جب رات کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹی پر تھے تو یہی آدمی دوبارہ آئے۔ جب دوبارہ آیا تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، میں نے 2
رات آپ کو لگاتار چھوڑ دیا، لیکن آج میں نے کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ اس نے بہت محنت ہی کی، لیکن اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بات نہیں مانی۔ تو یہ شیطان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتاتا ہوں، جب تم رات کو کرے گی تو تم ہر قسم شیاطین، جن ان سب سے محفوظ ہو گئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو صحابی تھے اور تو دین کے پیاسے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شیطان نے کہا شرط لگا، میرے ساتھ شرط رکھ کہ آپ مجھے چھوڑیں گے۔ اس نے کہا بالکل، مجھے وہ مسئلہ بتاؤ۔ تو شیطان نے اسے کہا کہ جب بھی تم رات کو سوتے ہو تو آیت الکرسی پڑھا کرو، تو آپ چور، ڈاکو اور ہر قسم مصیبتوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس نے صحیح کی ہے، ہرچند کہ وہ بہت بڑا جھوٹا شیطان تھا۔ تو یہ 3 رات لگاتار جو ہے وہ شیطان آتا رہا، اور اس کو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تو چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے ایک معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اس کو اسلامی حکومت جمع کرے گی اور غرباء و مساکین میں تقسیم کریں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھار اپنے مفادات کے لیے نیکی کی بات کر سکتا ہے۔ شیطان کبھی کبھی اپنے مفادات کے لیے بھی نیک بات کر سکتا ہے، لیکن اس کو ماننا نہیں ہے شیطان کی بات کو۔ آیت الکرسی تو ہم نے اس لیے مانا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ بات اس نے صحیح بتائی، ہرچند کہ وہ بہت بڑا جھوٹا اور شیطان تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ شیطان کی کسی بات کو نہیں ماننا ہے۔ وہ تو بڑا دجال ہے، شیطان ہے، اس کا تو کام یہی ہے کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، لیکن اس بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے، اور آپ کے لیے ہر قسم شیاطین اور انسی و جنسی اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔